السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ اور ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا، ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا، ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ مثلکم کی رٹ لگانے والے سے کہہ دو ذرا، مثلکم کی رٹ لگانے والے سے کہہ دو ذرا، دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے۔ دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے۔ اور اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے قبل حاضرین و سامعین محفل کی خدمت میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا چلوں، اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ جیسے صحت و عافیت کے ساتھ انہیں ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، ایسے ہی اس کے تمام فیوزات و برکات سے مستفیض فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، مجلس غوثیہ اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد کا ذکر کر رہا ہے جو فرش پر نہیں بلکہ عرش پر منعقد ہوئی تھی، جس میں کہنے والا بندہ نہیں بلکہ جس میں کہنے والا کائنات کو پیدا کرنے والا خود رب ذوالجلال تھا۔ سننے والے امتی نہیں بلکہ سننے والے خود اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام تھے۔ اس محفل میلاد کا ذکر فرمایا۔ اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ محفل میلاد یہ فرشیوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ عرش والے رب العلا کی سنت کریمانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس محفل میلاد کو قائم فرمایا۔ حاضرین کرام، آیت مبارکہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے مصطفیٰ جان رحمت کی لمحہ بلمحہ شان بیان فرمائی۔
ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو اے حبیب جب ہم نے نبیین سے وعدہ لیا. وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، اللہ نے لیا ہے، میثاق وعدہ، النبیین، نبیین سے، جب اللہ نے نبیین سے وعدہ لیا. حاضرین کرام، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ جب کا تذکرہ تب ہوتا ہے جب کہ جس کے سامنے ذکر ہو رہا ہو وہ اس وقت موجود رہا ہو. ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے اور اس وقت اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اسے یاد دہانی نہیں کروائی جاتی بلکہ اسے خبر دی جاتی. ایک نہ جاننے والوں کو خبر دینا ہوتا ہے، ایک جاننے والوں کو یاد دلانا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خبر نہیں دی بلکہ حبیب پاک علیہ السلام کو یاد دلایا کہ اے حبیب پاک علیہ السلام یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیین سے وعدہ لیا. علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اخذ اللہ سے آیت کا استعمال آغاز فرما سکتا تھا. آیت ایسی ہوتی اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیین سے وعدہ لیا ہے، آیت کا آغاز اخذا سے ہو سکتا تھا. لیکن اگر وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخذا سے پہلے وعید رکھ کر یہ بتا دیا کہ دنیا والوں اگر اخذ اللہ سے اگر آغاز کیا جائے، یہ مطلب دیا جائے کہ ہم نے نبیین سے وعدہ لیا ہے، تو یہ صرف خبر ہوگی اور ہمیں خبر دینا مقصود نہیں ہے، شان مصطفیٰ بیان کرنا مقصود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے حبیب پاک علیہ السلام یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے نبیین سے وعدہ لیا ہے. مطلب یہ کہ دنیا والوں اس وقت تمہارا وجود نہ تھا، تم جانتے نہ تھے وہ مجلس کیا ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن میرا حبیب وہ حبیب ہے جو اس وقت بھی موجود تھا اور اس وقت کے نظارے کو دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارے پھر وہ 12 ربیع المنور کو جب آ گیا ہو اور آ کر تمہاری نگاہوں سے چھپ گیا ہو تو اس کے بعد تم محفل میلاد سجاؤ تو وہ کیسے تمہیں فراموش کر پائے گا. وہ دنیا بننے سے پہلے کی محفل میلاد کو دیکھ رہا ہے تو دنیا کی محفل میلاد کو بھی دیکھنے والا. یہاں جتنے آئے مصطفیٰ کی محفل میلاد میں خوش ہو جائیں اس بات پر کہ ہم صرف غائبانہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر رہے، یہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ مدینے کے سلطان کی ہم پر نظریں ہو رہی. اس لیے کہ جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں قرآن بتا رہا ہے، کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے حبیب اس وقت جب ہم نے وعدہ لیا تھا، اس وقت جب ہم نے نبیین سے وعدہ لیا ہے، جب تم دیکھ رہے تھے، جب تم نے جب دیکھا ہے تو یا رسول اللہ جب انبیاء کی محفل میلاد کو تم نے دیکھا ہے تو آج غلاموں نے بھی محفل میلاد سجائی ہے، غلاموں کی محفل میلاد پر بھی نظر ہو جائے. حاضرین کرام اور آگے چلیں. اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیین سے وعدہ لیا. اس آیت مبارکہ میں اور تھوڑا آگے بڑھیں تو ثم جاءکم رسول کا ذکر آیا ہے کہ تمہارے پاس جب رسول آئیں گے. سب کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہا نبیین. اور ہمارے مصطفیٰ کے ذکر کی باری آئی تو نبیین کے زمرے میں نہیں رکھا، کہا ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس جب رسول آئیں گے. ایک ہی آیت میں 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے لیے الگ لفظ، ہمارے مصطفیٰ کے لیے الگ لفظ، سب کے لیے نبی کا لفظ استعمال فرمایا، ہمارے مصطفیٰ کے لیے رسول کا لفظ استعمال فرمایا. علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سنو نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اور واضح لفظوں میں بیان کر دیا. کہا کہ نبی وہ جو اپنا قانون لے کر نہیں آتا بلکہ جو قانون پہلے سے آ چکا ہے وہی قانون کی تبلیغ کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول وہ جو خود اپنا قانون لے کر آتا ہے. گویا آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر دی کہ اے گروہ انبیاء تم نبی ہو، تم قانون بتانے والے ہو، تم قانون بیان کرنے والے ہو، تم قانون پہنچانے والے ہو. جہاں تک قانون لانے کی بات ہے یہ بس میرے مصطفیٰ کا حصہ ہے، میں نے میرے مصطفیٰ کو قانون بنانے والا بنا کر بھیجا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام میں سب قانون پہنچانے والے، ایک ہمارے آقا وہ ہیں جو قانون بنانے والے ہیں. مصطفیٰ قانون پہنچانے والے نہیں، قانون بنانے والے ہیں.
آدم تا عیسیٰ جتنے آئے قانون مصطفیٰ پہنچانے کے لیے آئے. کہہ دیا آیت مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ یہ نبی ہیں. نبی کا کام پیغام پہنچانا ہوتا، قانون کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا، اور رسول خود اپنا قانون، خود اپنی شریعت لے کر آتا. اور رسول پاک کے لسان کے لیے لفظ رسول رکھ کر بتا دیا کہ دنیا والوں تمہارے پاس 1,24,000 آئیں گے، مگر ان تمام کو ایک جیسا مت سمجھو. ان میں سب بیشتر سب قانون پہنچانے والے بن کر آئیں گے، لیکن میرا ایک دلارا ایسا بھی آئے گا جو پہنچانے والا نہیں، خود قانون بنانے والا بن کر آئے گا. حاضرین کرام، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جلسے میلاد منانے سے پہلے ایک اور جلسہ منعقد کیا جس میں سب ارواح کو جمع کر دیا گیا. اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین بھی تھے، مومنین اور کافرین بھی تھے، منافقین بھی تھے. سب کی ارواح کو اس جلسے میں شامل کر لیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک ہی سوال اس میں فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کب پوچھا گیا؟ جبکہ ابھی کائنات نہیں بنی، صرف عالم ارواح سے روحوں کو جمع کر لیا گیا. روحوں کو جمع کیا جا کر اللہ نے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حاضرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا جب تک تو نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں تو کیسے پوچھ لیا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم کیسے پہچانے؟ آدم علیہ السلام کا ذکر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے مخالفت کی. رب تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کے پتلے مبارکہ کو تیار کیا گیا، روح مبارکہ کو داخل کیا گیا. اس کے بعد مقابلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا؟ اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا رب تعالیٰ نے. فرشتوں نے معذرت کی، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. پوچھا اے آدم تم بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سیکھے سکھائے تھے، سب بیان کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مولا تو سوال جب کرے جب تو سکھا دے. سکھانے سے پہلے سوال ہوگا تو فرشتوں کا جواب ہی ہوگا. لیکن عالم میں جو سوال نہیں کروایا گیا، کبھی یہ پیپر آؤٹ ہی نہیں کروایا گیا، کبھی اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. بس عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر دیا گیا. پوچھا گیا الستو بربکم، مولا یہ الستو بربکم کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس تیرے سوال کا جواب دیں تو کیسے دیں؟ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، جواب ہوگا کہ بندے سب سگانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام سوال کرنا ہوتا ہے. اور جواب جاننا ہو تو دربار مصطفیٰ میں آ. یہ وہ دربار ہے جہاں سوال کا جواب سکھایا جاتا ہے. رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب روحیں پریشان ہو گئی. یہ ہو کیا رہا؟ یہ سوال کیا ہے؟ جواب کیا دینا ہے؟ سب کی نگاہیں حیران اور پریشان تھیں. ایک صدا بلند ہوئی قالو بلا کی. سب نے نگاہیں پھر کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ذات پاک مصطفیٰ ہے جو قالو بلا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ نے بلا کہا. سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان اور اقرار فرمایا. تمام مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. مصطفیٰ سے بلا سنا تو سب نے پکار کر کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ بنتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندو دنیا میں آنے کے بعد پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں سوال کرتے ہو. دنیا میں آنے کے بعد یہ پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ امی تھے،
دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہو کہ مصطفیٰ کسی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں گئے. دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہو کہ مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، مصطفیٰ دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. مصطفیٰ جب دنیا بنی نہ تھی، جب ابھی علم کو بھی پیدا نہ کیا تھا، تب اگر کسی نے علم کو وجود بخشا ہے تو مصطفیٰ کی زبان ہے. مصطفیٰ نے بلا کہہ کر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں تم سب دنیا میں جا کر سیکھنے والے ہو. ارے میں یہاں پر سیکھا بھی ہوں اور لو تمہیں سکھاتا بھی ہوں کہ مولا کو جواب کیسے دیا جاتا ہے. ارے جو عالم ارواح ہی میں لوگوں کو سکھاتا ہو، اسے دنیا میں آ کر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے عالم ارواح میں بلا کہہ کر منکرین علم میں مصطفیٰ کو جواب دے دیا کہ جہاں ابھی علم کو علم ہونے کی خبر نہ تھی، علم کو خود پتا نہیں تھا کہ میں علم ہوں، جانکاری کو معلوم نہیں تھا کہ میں جانکاری ہوں، علم کو اپنے وجود کی خبر نہ تھی، علم کو علم ہونے کی خبر نہ تھی، تب مصطفیٰ نے بلا کہہ کر اپنے عالم الغیب ہونے کا خبر دیا. تب بھی رب چھپا ہوا تھا. رب تعالیٰ کو پردوں سے پہچان کر اپنے عالم الغیب ہونے کا مصطفیٰ نے ثبوت دے دیا. تب جبکہ کسی کو علم کی بو تک نہ پہنچی، علم کی کوئی خبر تک نہ آئی، وہ جب علم رکھتے ہوں تو پھر انہیں دنیا میں آ کر علم کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت ہے؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے میں اپنی ربوبیت کا اقرار فرمایا، اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. الستو بربکم سوال ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے کہا بلا شہیدنا. سب نے مصطفیٰ سے سن کر کہا بلا شہیدنا. گویا رسول پاک علیہ السلام کی وہاں پر بھی اپنی محتاجی کا اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جو ہر جا پر دستگیری فرمانے والے ہیں. اگر آپ کی دستگیری نہ ہو تو نہ کل عالم ارواح میں کامیاب ہوئے تھے، نہ آج دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ کل قبر میں کامیاب اور حشر میں کامیاب ہو پائیں گے. تمام کائنات لمحے لمحے میں مصطفیٰ کی محتاج ہے، اور مصطفیٰ کی دستگیری وہ کیسے یہاں دستگیری نہیں فرمائیں گے؟ انہوں نے تو عالم ارواح ہی میں ہماری دستگیری فرما دی. وہ وہیں سے دستگیری فرماتے آ رہے ہیں، وہیں سے مشکل کشائی فرماتے آ رہے ہیں، وہیں سے مصائب کو دور کرتے آ رہے ہیں، وہیں پر مشکلوں کو حل فرماتے آ رہے ہیں. اب پھر دنیا کیوں انہیں مشکل کشا نہ کہے؟ اب پھر دنیا کیوں انہیں مصطفیٰ جانے رحمت نہ کہے؟ حاضرین کرام، یہ جلسہ تھا عام جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور اس لیے کے بعد ہی بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعلان ہوا کہ سب چلے جائیں مگر وہ رک جائیں جو ہمارے محبوب ہیں. اللہ نے انبیاء کی جماعت کو روک لیا، انبیاء کرام کو روک لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام عالم ارواح میں سے ان مخصوص جماعت، مخصوص لوگوں ہی کو کیوں روکا گیا اور کس بنیاد پر روکا گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اس وجہ سے روکا گیا کہ انہیں دنیا میں نبی بنا کر بھیجا جانے والا. اللہ نے کیا ہے کہ وہ نبی بنا کر بھیجے جانے والے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کو بنایا جا کر بھیجے جانے والا ہے کیوں پسند کیا گیا؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کیوں ہے؟ تمام عالم ارواح میں وہ 1,24,000 انبیاء کرام ہی کو نبی بنانے کا رب کے ذہن، رب کو خیال آیا کیسے؟ رب نے ان کا انتخاب کیا کیسے ہے؟ قربان جائیں علماء ربانیین پر جن کی نگاہوں سے رب نے پردے ہٹا دیے، اپنے رازوں سے واقف کروا دیا. حضرت علامہ سید صاحب طاہر رضوی قادری علیہ رحمۃ رضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ نے جواب دیا کہ لوگوں، عالم ارواح میں تو سب تھے مگر سب کو بھیج کر انبیاء کرام کی جماعت کو روکے جانے کی حکمت یہ تھی کہ رب تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، یہاں پر تمہارا انتخاب ہو رہا ہے، یہ عالم ارواح کے جلسے سے تمہارا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انتخاب کیا جا رہا ہے. تم یہیں پر حافظ قرآن چن لیے گئے ہو، تم یہیں پر عالم دین چن لیے گئے ہو، تم یہیں پر انجینئر وقت چن لیے گئے ہو، تم یہیں پر ڈاکٹر کی حیثیت سے چن لیے گئے ہو، تم یہیں پر عالم وقت کی حیثیت سے چن لیے گئے ہو، تم یہیں پر نبی وقت کی حیثیت سے چن لیے گئے ہو. اور جانتے ہو چناؤ ہوا کیسے ہے؟ بس جس کی جتنی نگاہیں تھی اس نے مصطفیٰ کو جتنا دیکھا اور جتنا دیکھا اتنا ہی اس کا انتخاب ہوا ہے. صدر الشیوخ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح کے اس جلسے میں
مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ پاک بتائی گئی، رسول پاک علیہ السلام کا جلوہ دکھایا گیا۔ حضور صدر الشیوخ علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نگاہوں نے مصطفیٰ کو جتنا دیکھا، اللہ نے دنیا میں اسے اتنا ہی باکمال فرمایا۔ عالم ارواح میں کسی نے رسول پاک علیہ السلام کے سر انور کو دیکھا تو رب نے دنیا میں اس کے سر پر بادشاہت کا تاج کو بٹھایا۔ عالم ارواح میں کسی نے مصطفیٰ کی جبین پاک کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعزت اور باآبرو بنا کے دنیا میں بھیجا۔ عالم ارواح میں کسی نے مصطفیٰ کی بو مبارکہ کو دیکھا تو دنیا میں آ کر وہ مصور کی حیثیت سے جانا گیا ہے۔ جو عالم ارواح میں کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کی چشمان مبارکہ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے حافظ قرآن بنایا ہے۔ اور عالم ارواح میں جس نے سراپا مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ عالم ارواح میں سراپا جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اے بندو، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، میرے مظہر کو دیکھ لیا۔ ارے جب میرے مظہر کو دیکھ لیا تو اب خوشخبری سنو کہ تمہیں اب میری نیابت سے سنوارا جائے گا، اب تمہیں میری نیابت دی جائے گی، اب تم میری مخلوق کی ہدایت کے کام کو انجام دینے کے لیے مقرر کیے جاؤ گے، اب نبوت کا تاج تمہارے سر پر سجایا جائے گا۔ انتخاب بھی حکمتاً ہوا۔ کوئی دنیا میں حافظ قرآن ہے تو خوش اس لیے کہ اس نے عالم ارواح میں چشمان مبارکہ کو دیکھا ہے، چشمان مبارکہ سے جام پیا کہ کلام الہی کو محفوظ کر لیا۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہے تو قابل مبارکباد ہے وہ، اس لیے کہ عالم ارواح میں اس نے سر انور کو دیکھا۔ کوئی دنیا میں آ کر واعظ وقت ہوا ہے، قابل مبارکباد ہے اس لیے کہ عالم ارواح میں زبان پاک کی چاشنی کو اس نے محسوس کیا۔ کوئی عالم دین ہے، قابل مبارکباد ہے وہ، اس لیے کہ عالم ارواح میں چہرے مقدس مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور جس نے سراپا مصطفیٰ کو دیکھ لیا، سر انور کے بال سے لے کر پائے اقدس کے ناخن پا تک دیکھ لیا، اللہ نے بحیثیت نبی اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری صدر الشیوخ جامع نظامیہ علیہ رضوان نے فرمایا۔ حاضرین کرام، اب جب یہ جلسہ ختم اختتام پذیر ہوا، جتنوں نے اس جلسے میں سراپا مصطفیٰ کو دیکھ لیا، رب تعالیٰ نے اتنوں کو روک لیا کہ اے گروہ انبیاء رک جاؤ کہ اب تمہارے ساتھ ایک اور اجلاس کرنا ہے۔ سب چلے گئے، جتنے تھے سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ انبیاء کرام کو روک لیا گیا۔ جب انبیاء کرام رک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جلسے کا آغاز فرمایا۔ وہ جلسہ کیا تھا؟ پہلا جلسہ ربوبیت کے اقرار کا تھا اور دوسرا جلسہ رسالت کے اقرار کا منعقد ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جس میں اقرار لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت سے اقرار لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں کتاب اور حکمت میں سے ایک حصہ دے کر تمہیں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول ذیشان آئے گا، میرا محبوب رسول آئے گا۔ مصدق لما معکم، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہوں گی وہ کتابوں میں بھی اس کی نعت لکھی ہوگی، وہ کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ جب آ جائیں تو تمہارا کام ہے کہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی غلامی میں آ کر ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ حاضرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان سب کے درمیان فرمایا، جہاں پر سب تھے، نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے، شہید بھی تھے، صالح بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے، مومنین بھی تھے، کافرین بھی تھے، گناہگار بدکار بھی تھے، صالح اور عابد گزار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ سب کے بیچ میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اقرار لیا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔
اور رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کے لیے وعدہ لینے کی بات آئی تو وہ کے لیے تھے، مصطفیٰ کی رسالت ہے، مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ پھر جب سب کے عالم کے لیے مصطفیٰ سب کے بیچ میں ہونا تھا، کے درمیان ہوگا۔ میرا اعلان، میرا ذکر اپنوں کے بیچ میں بھی ہوگا، پرایوں میں بھی ہوگا، ماننے والوں میں بھی ہوگا، نہ ماننے والوں میں بھی ہوگا، منکرین میں بھی ہوگا، اقرار کرنے والوں کے بیچ میں بھی ہوگا۔ لیکن پیارے، تمہارا ذکر ناقدردانوں کے بیچ نہیں ہوگا، تمہارا ذکر بس تمہارے چاہنے والوں کے بیچ ہوگا، تمہارا ذکر تمہارے ماننے والوں کے بیچ ہوگا۔ جتنوں کے بیچ ہوگا تمہارے ماننے والے ہی ہوں گے، انکار کرنے والوں کے بیچ نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسے ربوبیت کو عام منعقد کیا ہے، جلسے رسالت کو مخصوص طور پر منعقد فرمایا، اور جو سلسلے کو خود خدا جاری کرے، کون ہے اس سلسلے کو ختم کر پائے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں ربوبیت کے جلسے سب منعقد کرتے ہیں، 72 وہ بھی منعقد کرتے ہیں، ایک ہم بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن رسالت کا جلسہ صرف ہمارے حصے میں آیا۔ ہم کل عالم ارواح میں بھی خاص تھے، دنیا میں بھی محفل میلاد بنا کر خاص خصوصیت کو پا لیا ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت میں بھی خصوصیت کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے کہ جلسے رسالت میں آنا سب کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، جلسے رسالت میں آنے سے خود خدا نے روک دیا، یہ تو محبوبان خدا کے آنے کا حصہ ہے، یہاں تو اللہ کے چنندہ آتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ آتے ہیں، اللہ نے جسے چن لیا ہے وہ رکتے ہیں، ہر ایک کا اس میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ کل وہاں روک دیے گئے، آج یہاں روک دیے گئے، اور کل قیامت کے دن بھی روک دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ کی الفت کو دل میں بسانے کا صدقہ ہے، بس مصطفیٰ کی یاد منانے کا صدقہ ہے کہ رب نے کل بھی جدا گانا رکھا ہے، آج بھی اللہ نے سب کے بیچ میں جدا رکھا ہے، روز محشر بھی اللہ ہم کو سب سے جدا گانا عطا فرمائے گا۔ یہ کل بھی ہمارے برابر نہیں تھے، یہ آج بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں، قیامت میں بھی ہمارے برابر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، کھڑے ہونے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چن لیا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے ذکر کے لیے اللہ نے سب کے بیچ میں عام کر دیا ہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر عام نہیں کیا کہ جہاں ناقدردان بھی ذکر کر لیں۔ یہی وجہ ہے محفل میلاد آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جشن میلاد مصطفیٰ کا بینر لگا ہے، کہیں پر آمد مصطفیٰ کا بینر لگا ہوا ہے، کہیں پر ذکر پاک مصطفیٰ کا بینر لگا ہوا ہے، تو کہیں پر سیرت رسول کا بینر لگا ہوا ہے، کہیں پر صرف سیرت رسول کا بینر لگا ہوا ہے، عام جلسہ چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہمیں سمجھنے کے لیے پیغام دے دیا، یہ واضح نشانیاں رکھ دی کہ دنیا والوں، تمہارا کام وہ نہیں جو سب کریں، تمہارا کام مخصوص ہے، تمہارا نبی مخصوص، تمہارا کام مخصوص، تمہاری نبوت، تمہارے ماننا مخصوص، اور تمہاری جماعت کو ہم نے خصوصیت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ کل بھی سب کے بیچ میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، مصطفیٰ کا ذکر مخصوص جماعت نے فرمایا۔ اب حاضرین کرام، اختتام کی طرف آتا ہوا بات کو آخری میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ جب اللہ نے وعدہ لے لیا، سب سے وعدہ لے لیا، سب نے وعدہ کر دیا کہ بولا ہاں ہم تیرے رسول پاک علیہ السلام کو مانیں گے، ایک دوسرے پر گواہ بن گئے۔ خود اللہ نے فرمایا میں خود تمہاری ان باتوں پر گواہ بنتا ہوں، گواہ ہو گئے۔ اس کے بعد نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس عالم رنگ و بو میں آئے، لیکن کسی کے نبوت کے درمیان مصطفیٰ کی جلوہ فروزی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بھی 500 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی، رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم مولا تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں عالم خیال میں، مولا جب وعدہ پورا نہیں کروانا تھا تو پھر وعدہ لیا کیوں ہے؟ جب وعدہ لیا تھا کہ تمہارے درمیان میرا رسول آ جائے تو تمہیں میرے رسول کی رسالت کو ماننا ہوگا، جب وعدہ لیا تو کم از کم کسی ایک نبی کے وقت میں بھیج دیتا تاکہ کسی نہ کسی کو اس وعدے پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا۔
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے دور میں مصطفیٰ کو نہیں بھیجا۔ مولا جب بھیجا نہیں تو پھر وعدے پر عمل کیسے ہوگا؟ اور جب وعدے پر عمل نہیں ہوگا تو وعدہ بیکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ کا جواب ہوگا کہ بندو، نہ میں نے وعدہ بیکار لیا ہے، نہ ہی کسی کو وعدے پر عمل کرنے سے محروم رکھا ہے۔ میں نے وعدہ کام کا لیا اور تمام انبیاء نے اس وعدے پر عمل کیا ہے۔ ہم نے پوچھا مولا، تمام انبیاء نے، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہاں تیرے نبی کے اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا جواب ہوگا بندو، میرے نبی آئے، وہ میرے نبی کا میلاد تھا، اور ایک وقت میں نے مصطفیٰ کو بلایا ہے، وہ میرے نبی کا معراج تھا۔ اگر میلاد کے موقع پر نہ دیکھو، معراج کے موقع پر دیکھو، تمام انبیاء کرام نے میرے رسول کی اس رسالت کے اقرار کو پورا کر دیا ہے، اس وعدے پر عمل کر دیا ہے۔ کہاں پورا کیا؟ علماء ربانیین نے جواب دیا، معراج مصطفیٰ کے موقع پر مسجد اقصی میں جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی، تمام انبیاء کرام آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جمع تھے، سب نے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی روبو رسالت کا اقرار کیا۔ سب نے کہا کہ اے محمد عربی، ہم میں اتنی مجال نہیں کہ آپ درمیان میں ہو اور ہم آگے بڑھ کر امامت کر سکیں، مصلی تو آپ کے شایان شان ہے، آپ ہی آگے بڑھیں اور امامت فرمائیں۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر امامت کی، سب نے پیچھے رکعتیں باندھ کر، صفے باندھ کر اپنے مقتدی ہونے کا اعلان کر دیا، دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں، ہم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ مولا ہم تیرے حبیب کی رسالت کو مانیں گے، لو دیکھو آج ہم نے مان لیا ہے، آج میں امام بنا کر، مقتدی بن کر ہم نے مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ معراج مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی میلاد مصطفیٰ کے وعدے کو پورا کیا گیا ہے۔ نہ میلاد مصطفیٰ الگ ہے، نہ معراج مصطفیٰ الگ ہے۔ حاضرین کرام، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوا بات کو تمام کر دوں کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وعدہ پورا نہیں کروایا گیا، وہ جہالت پر ہیں، ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کو پڑھا نہیں، حقیقت میں قرآن ان پر کھلا نہیں۔ جہاں تک بات حقیقت کی ہے، جن پر قرآن کھلا انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے کہ وعدے کو پورا کروایا گیا۔ اگر کسی نبی کے دور میں مصطفیٰ کی آمد ہوتی تو بس وہ ایک نبی کو وعدہ پورا کرنے کا شرف ملتا، سب محروم ہو جاتے۔ رب نے چاہا کہ اے گروہ انبیاء، جب وعدہ سب سے لیا ہوں تو موقع بھی سب کو دیا جائے گا۔ وعدہ سب سے لیا جا کر موقع ایک کو نہیں ملے گا، یہ عدل و انصاف کے خلاف بات ہوگی۔ جب وعدہ سب سے تو موقع بھی سب کو ملے گا۔ وہ موقع کیا؟ معراج کے موقع پر سب کو جمع کر دیا، سب نے مصطفیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھی، گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ دنیا والو، اے ہمارا کلمہ پڑھنے والو، ہمارا کلمہ ابھی تک پڑھنا تھا، اب سے ہمارا کلمہ نہیں بلکہ ہم نے جن کی ابتدا کی ہے وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اپنے وعدے کو وفا کر دیا ہے سب نے صفیں باندھ کر بتا دیا کہ گروہ انبیاء میں سب مقتدی ہیں، اگر کوئی امامت کے حقدار ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ محفل میلاد کا بس اتنا خلاصہ ہے لوگوں، محفل میلاد کا بس اتنا خلاصہ ہے لوگوں، مقتدی آئے تھے اب ان کا مقتدا آیا، مقتدی آئے تھے اب ان کا مقتدا آیا، جن کی اقتدا کی جا رہی تھی وہ اب آیا ہے، جتنے پہلے آئے تھے سب مقتدی بن کر آئے تھے۔ محفل میلاد کا بس اتنا خلاصہ ہے لوگوں، مقتدی آئے تھے اب ان کا مقتدا آیا۔ آئیے آخر میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، اہل بیت اطہار اصحاب کرام کے فیضان سے ہم سب کو مشرف فرما۔ مولا تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے شایان شان ان کی محبت کو دل میں بسانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ نالین مصطفیٰ کے تصدق میں ہمارے تمام جائز مقاصد کو، دلی مرادوں کو پورا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔